ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر 1963 میں امریکہ کی جنوبی ریاست الاباما آئے۔ ان کے مطابق الاباما کے شہر برمنگھم میں نسلی تفریق امریکہ کے کسی بھی شہر سے زیادہ تھی۔ اس کھلی ناانصافی کو سامنے لانے کے لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت اس شہر کو تب تک ایک پیسہ بھی نہ دے جب تک یہاں نسل پرستی کی حقیقت کا سامنا نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ہونے والے پرامن مظاہروں میں ڈاکٹر کنگ سمیت سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ وہ شہری انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ سیاہ فاموں اور سفید فاموں کو اسکولوں، ریستورانوں اور دیگر عوامی مقامات پر علیحدہ رکھنے کے لیے بنائے گئے قوانین کو ختم کیا جائے۔ تاریخ دان رابرٹ کورلی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کنگ اور شہری حقوق کے مقامی رہنماؤں کو کامیابی کے لیے ایسی ہی حکمت عملی چاہیے تھی۔ اس شہر کے اداروں میں امتیازی سلوک ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تھے۔ اس لیے ڈاکٹر کنگ نے کہا کہ اگر ہم برمنگھم میں کامیاب ہو گئے تو اس نظریے کو کہیں بھی کامیابی سے آگے بڑھا سکیں گے۔ ڈاکٹر کنگ اور ان کے حامیوں کو پولیس کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ برمنگھم کے پبلک سیفٹی کمشنر یوجین بل کانر کو مظاہرے روکنے کے لیے سفید فاموں کی حمایت حاصل تھی۔ مظاہروں میں شرکت کرنے والوں کی کم تعداد کے باعث ڈاکٹر کنگ اور دوسرے رہنماؤں نے مظاہرے جاری رکھنے اور جیلوں کو بھرنے کے لیے اسکولوں کے سینکڑوں بچوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا۔ نوجوان سیاہ فام امریکی طلباء اس چرچ کی سیڑھیوں پر احتجاج کرتے اور ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی متاثر کن تقاریر سنتے تھے۔ پھر وہ اس چرچ سے گلی کی دوسری جانب ایک پارک میں جاتے تھے جہاں وہ مساوی حقوق کے لیے پرامن احتجاج کرتے تھے۔ ہم اس علاقے میں چرچ سے کچھ ہی آگے گئے تھے کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ جینس کیلسی 16 سال کی تھیں جب انہیں اور ان کے ساتھی طلباء کو جیل میں ڈالا گیا۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں احتجاج میں شامل ہوں گی اور جیل جاؤں گی کیونکہ مجھے اپنی آزادی چاہیے تھی۔ طلباء کے احتجاج کے دوسرے دن حالات پرتشدد ہو گئے۔ پولیس نے نوجوانوں پر پانی پھینکنا شروع کر دیا اور ان پر حملہ آور کتے چھوڑ دیے۔ برمنگھم میں شہری حقوق کے رہنما فادر کیلون وڈز اس وقت وہاں موجود تھے۔ کچھ لوگوں کو کتوں نے کاٹا اور کچھ لوگ ہلاک ہو گئے۔ بہت سے لوگوں کو مارا گیا، ان پر تھوکا گیا اور انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ ان کا روزگار ختم ہو گیا، مگر یہ سب چیزیں اس مقصد سے بہت معمولی تھیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مظاہرین پر ہونے والے اس تشدد کو بڑے پیمانے پر ٹیلی ویژنز پر دکھایا گیا اور اس کی تصاویر پوری دنیا میں دیکھی گئیں۔ رابرٹ کورلی کہتے ہیں کہ اس سانحے کے بعد شہری حقوق کی اس تحریک کو مزید حمایت ملی۔ اس کی وجہ اسکولوں کے بچے تھے جن کی وجہ سے جیلوں کو بھرنے کا مقصد پورا ہوا اور سفید فام مجبور ہو گئے کہ وہ معاملات کو سلجھانے کے لیے ڈاکٹر کنگ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئیں۔ بالآخر ڈاکٹر کنگ اور برمنگھم شہر کی انتظامیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور کچھ ہی مہینوں میں مقامی تعصبانہ قوانین ختم کر دیے گئے۔ فادر وڈز کہتے ہیں کہ اس تحریک کو جاری رکھنا ڈاکٹر کنگ کے مضبوط ارادوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اگر ڈاکٹر کنگ کی قیادت نہ ہوتی تو ہم وہ حاصل نہ کر پاتے جو ہم نے کیا۔ برمنگھم میں سیاہ فاموں کے شہری حقوق کے لیے چلائی جانے والی تحریک ایک مثالی جدوجہد تھی جس کی خاطر ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور دیگر سیاہ فام امریکیوں نے کئی مشکلات جھیلیں۔